کیوں بت جو ہے وہ فروخت کر رہا ہے؟ اس لیے فروخت کر رہا ہے تاکہ جن کو ضرورت ہے بتوں کی ان کے ہاتھ میں بت آ جائے. یہاں پہ سامنے بہت بڑا نام لے آ رہا ہوں جن کا کام یہی تھا کہ وہ بتوں کا کاروبار کرتے تھے, بت بیچتے تھے. بہت بڑا نام, بہت بڑا نام, لیکن ظاہر مانیں گے تو نہیں, اہل سنت نے تو نہیں مانا. معاویہ نے یہ بیچے تھے کہ یہ کہاں پہ جائے, یہ کشتی کہاں بھیجی تھی معاویہ نے؟ ہند کی طرف, ہندوستان کی طرف, تاکہ وہاں پہ یہ بت بیچے جائیں, پیسہ ملے اور وہاں بت پرستوں کو بت ملے اور وہ بت پرستی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, اگر شراب پینا حرام ہے تو شراب بیچنا بھی حرام ہے, شراب کا کاروبار کرنا بھی حرام ہے. اسی طرح اگر بتوں کو سجدہ کرنا حرام ہے تو بتوں کا کاروبار کرنا بھی حرام ہے. بالکل واضح ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک حرام شے ہوں آپ اس کے اوپر کاروبار کرتے جائیں, کاروبار کرتے رہیں اور کہیں نہیں کاروبار تو حلال ہے, کاروبار تو ہم کریں گے لیکن ہم ٹھیک ہے بس شراب پیئیں گے نہیں. جس طرح شراب پینا حرام ہے ویسے ہی شراب بنانا حرام ہے, ویسے ہی شراب بیچنا حرام ہے, ویسے ہی شراب خریدنا حرام ہے, ویسے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ شراب لے جانا حرام ہے. یہ ساری چیزیں پھر حرام ہو جاتی ہیں. بتوں کو سجدہ کرنا حرام ہے, بتوں کو عبادت حرام ہے. تو جب بتوں کی عبادت حرام ہے, بت جو ہے وہ ان کی عبادت نہیں کی جا سکتی, تو بتوں کے کاروبار کرنا بھی حرام ہے. آپ بت نہیں بنا سکتے کہ میں بت بنا لوں اس لیے تاکہ جو مثلا فلان جگہ پہ بت پرست ہے انہیں بیچ ڈالوں, وہ بت پرستی کر لیں. یہ حرام ہو جائے گا آپ کے لیے. وہ بت لے جانے والے بھی حرام کے مرتکب ہیں, بت خریدنے والے تو ویسے بھی حرام کرتے ہیں, بت بیچنے والے بھی حرام کے مرتکب ہیں. بت بیچنے والے, بت بنانے والے, بت لے جانے والے دراصل اس بت پرستی میں شریک ہیں. چونکہ یہ کیوں بنا رہا ہے؟ تاکہ بیچ ڈالے اور وہ بت پرستی کرے. یہ کیوں بنا رہے ہیں؟ تاکہ اس کے اوپر پیسے لیں اور بیچ ڈالیں, بت پرستی کے ہاتھ میں آ جائیں, بت پرستوں کے ہاتھ میں آ جائیں اور وہ بتوں کو سجدہ کریں اللہ کو سجدہ کیے بغیر. یہ کیوں بت جو ہے وہ فروخت کر رہا ہے؟ اسی لیے فروخت کر رہا ہے تاکہ جن کو ضرورت ہے بتوں کی ان کے ہاتھ میں بت آ جائیں. یہ کیوں بت لے کے جا رہا ہے؟ ظاہر اسی لیے لے کے جا رہا ہے, ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرنا ہے. اب میں آپ کے سامنے بہت بڑا نام لے آ رہا ہوں جن کا کام یہی تھا کہ وہ بتوں کا کاروبار کرتے تھے, بت بیچتے تھے. بہت بڑا نام, بہت بڑا نام, لیکن ظاہر ہے مانیں گے تو نہیں. اہل سنت نے تو نہیں مانا, انہوں نے تو نہیں مانا. ان کے لیے تو آپ قرآن سے بھی لے کے آئیں تب بھی نہیں مانیں گے. ان کے لیے تو اصل یہ جن صحابی کی بات کر رہے ہیں یہ خود بھی اٹھ کے آ جائیں کہ یار ہم ایسے نہیں ہیں جس طرح تم کہہ رہے ہو, ہم نے فلاں گناہ کی, یہ پھر بھی نہیں مانیں گے. ظاہر انہوں نے تو نہیں ماننا. لیکن جو حقیقت پسند ہے, جو حقیقت چاہتے ہیں, ان کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں اور ان کے لیے ہی یہ کچھ سکین دکھا رہا ہوں. یہ ہے میرے بھائیوں تہذیب الاثار. تہذیب الاثار یہ جناب طبری کی کتاب ہے, تہذیب الاثار, جسے مسند علی بن ابی طالب میں یہ دیکھیں. اس کی تحقیق کی ہے محمود محمد شاکر نے. صفحہ نمبر 241 پہ آپ دیکھیں. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفیان اعمش ابی وائل قال كنت مع مسروق بالسلسلہ. سلسلہ ایک جگہ کا نام ہے. یہ ابو وائل کہتے ہیں میں مسروق کے ساتھ تھا سلسلہ میں. فمرت علیہ سفینہ, تو وہاں پہ ایک کشتی گزر رہی تھی. فیہا اصنام ذہب وفضہ, اس میں بت تھے چاندی کے اور سونے کے بت موجود تھے. بعث بها معاویہ الی الہند تباع, معاویہ نے یہ بیچے تھے کہ یہ کہاں پہ جائے. یہ کشتی کہاں بھیجی تھی معاویہ نے؟ ہند کی طرف, ہندوستان کی طرف, تاکہ وہاں پہ یہ بت بیچے جائیں, پیسہ ملے اور وہاں بت پرستوں کو بت ملے اور وہ بت پرستی کریں. فقال مسروق نے کیا کہا, لو اعلم, اگر میں جانتا, انہم یقتلونی لغرقتها, کہ معاویہ کے لوگ مجھے قتل کریں گے, میں پھر بھی اس کشتی کو غرق کر دیتا. چونکہ یہ کیا کر رہے ہیں یار, رسول خدا کس لیے آئے تھے؟ بتوں سے نکالنے کے لیے لوگوں کو, تاکہ بتوں کو سجدہ نہ کریں. اور یہ جناب باقاعدہ بتوں کے کاروبار کر رہے ہیں. لوگوں کو کہہ رہے ہیں آئیں. یہ اسلام کی طرف سے پیغام جا رہا ہے. کس صورت میں؟ بت کی صورت میں. بت لے لیں, بت خریدیں,
وہ بھی سونا اور چاندی کے بت. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ لوگ مجھے قتل کریں گے لغرقتھا، تو میں پھر بھی ایسے کیا کرتا، غرق کر دیتا. وَلَكِنِّي أَخْشَى الْفِتْنَةَ، لیکن مجھے فتنے کا ڈر ہے، کوئی فتنہ نہ ہو جائے، بت بیچے جائیں، کچھ بھی ہو جائیں. اچھا اس کو یہ لوگ تقیہ کا نام نہیں دیتے، یہ تقیہ نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ تو تقیہ ہے. فتنے کا ڈر ہے، بس کچھ بھی نہ کہو، خاموش ہو جاؤ. بتوں کا کاروبار ہو رہا ہے، خاموش ہو جاؤ، کچھ بھی نہ کرو. اس کو تقیہ نہ کہیں تو اور کیا کہیں. یہ روایت تو موجود ہے اہل سنت کے ہاں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ جو ہے اس روایت میں واضح الفاظ میں موجود ہے کہ اہل سنت نے یہاں پہ نام لیا ہے کہ جناب معاویہ یہ کام کرتے تھے، معاویہ بن ابی سفیان نے یہی کام کیا ہے. اب پھنس جاتے ہیں تو کیا کریں جناب، جب پھنس جاتے ہیں تو کریں کیا، روایت کو تحریف کرتے ہیں. روایت میں تحریف کریں، بڑی اچھی بات ہے، روایت میں تحریف کر لیتے ہیں. اچھا میں قبل اس کے کہ تحریف کی روایت دکھا دوں آپ کو، انصاب الاشراف سے بھی دکھا دوں. یہ بلازری ہیں انصاب الاشراف، اس کے صفحہ نمبر، بلکہ جلد بتا دوں، جلد رابع ہے، جزء اول ہے، پہلی جلد پہ صفحہ نمبر 129 پہ آپ دیکھیں. روایت وہی ہے، اسی روایت دیکھ لیں ذرا. وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مسروق کے ساتھ تھا کہ وہاں پہ کشتیاں گزر رہی تھیں جس میں بت پڑے ہوئے تھے. تو مسروق نے اس کے بارے میں پوچھا یہ کیا ہے. فقالوا بعث بها معاویہ الى ارض السند والہند تباع له، معاویہ نے یہ بھیجے ہیں ہندوستان اور سندھ کی طرف تاکہ وہاں پہ یہ بیچے جائیں. فقال مسروق نے کہا لو اعلم انہم یقتلونی لغرقتها ولکنی اخاف ان يعذبونی ثم یفتنوننی. مجھے اگر معلوم ہوتا کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے میں پھر بھی اسے غرق کرتا کشتی کو، لیکن مجھے خوف ہے کہ یہ لوگ مجھے عذاب دیں اور پھر مجھے فتنے کا شکار کریں، یعنی مجھے قتل نہ کریں، دیگر جو امور ہیں وہ انجام دیں. واللہ ما ادری ای رجلین معاویہ، مجھے پتہ نہیں ہے یہ معاویہ ان دو آدمی میں سے کیسا آدمی ہے. کون سے؟ ارجل یئس من الآخرہ فہو یتمتع من الدنیا، ایسا شخص ہے کہ وہ اپنی آخرت سے مایوس ہے اور دنیا سے لذتیں اٹھا رہا ہے. ام رجل زین له سوء عملہ، یا ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین ہو گئے ہیں، برے اعمال اس کے لیے مزین ہو گئے. یہ بلازری کی روایت ہے، بلازری کی روایت. وہی مسروق، وہی ابی وائل وہی روایت کرتے ہیں کہ مسروق کے ساتھ تھا، کشتیاں موجود تھی، وہاں پہ جو ہے وہ بت تھے. بت کہاں لے کے جا رہے تھے لوگ؟ وہ ہندوستان اور سندھ کی طرف. کن کی طرف سے لے کے جا رہے تھے؟ اہل سنت کے ماموں، وہابیوں کے ماموں، ناصبیوں کے دلدادا معاویہ بن ابی سفیان کی طرف. اب اس روایت کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس روایت میں تحریف کرنی ہے. المصنف لابن ابی شیبہ، جناب بخاری کے استاد ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ العبسی الکوفی کب فوت ہوئے ہیں؟ 235 ہجری میں. محمد عوامہ نے تحقیق کی ہے 11ویں جلد پر، صفحہ نمبر 397 پہ دیکھیں. عن مسروق کہتے ہیں مر علیہ وہو بالسلسلہ بتماثیل من صفر طباع. یہاں پہ کہیں ذکر نہیں کیا جاتا، کس چیز کا ذکر نہیں کیا جاتا؟ یہاں پہ ذکر نہیں کیا جاتا کہ وہاں پہ وہ جو سفائن ہیں، یعنی وہ جو سفینے ہیں، کشتیاں ہیں، اس میں ذکر نہیں کیا کہ اس میں بت بھی موجود تھے. مسروق نے کہا لو اعلم انه ينفق لضربتها ولكني اخاف ان يعذبني فيفتنني والله ما ادري اي الرجلين. اصل روایت میں کہتی اي الرجلين معاویہ، مجھے پتہ نہیں معاویہ کیسا آدمی ہے. یہ یہاں پہ معاویہ کا نام بھی ہٹا دیا ہے. رجل قد زین له سوء عمله، ایک ایسا شخص کہ جس کے لیے اس کا عمل مزین کیا گیا ہے، یا ایک ایسا شخص ہے کہ جو آخرت سے مایوس ہے اور دنیا سے لذتیں اٹھا رہا ہے. میں نے تمام کے اہل سنت کے کتب سے اصل روایات بھی دکھا دی اور یہ روایت بھی آپ دیکھیں.
کتنا بڑا جرم ہے کہ آپ ایسے صحابہ کو مان لیں کہ جو بتوں کا کاروبار کرتے تھے، اور پھر اس سے بھی بڑا کتنا بڑا جرم ہے، اس سے بھی بڑا جرم کہ آپ اس کے لیے، اس کو بچانے کے لیے حدیثوں میں تحریف کریں، حقائق کو نسخ کریں. یہ اس سے بڑا جرم ہے، کیونکہ اس میں صرف تم گناہ گار نہیں ہو، عام لوگ بھی گناہ میں شامل ہیں. تم اسے منوا رہے ہو وہ شخصیت، لیکن کیا حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے وہ بتوں کا کاروبار کرتے. میں پیپر بھی کہتا ہوں مبارک ہو آپ لوگوں کو. الحمدللہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. اسی طرح کے افراد کے تو بالکل بھی مذہب تشیع میں گنجائش نہیں ہے. مذہب اہل بیت میں ایسے لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مذہب اہل بیت کے ہاں بتوں کو بیچنے والے مقدس شمار کیے جائیں، یا ان سے محبت کے نعرے لگائیں، یا ان کے لیے کہیں کہ یہ جنتی ہیں. یہ ناممکن ہے، ناممکنات میں سے. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.